بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کو جو ہم کہانی سنائیں گے وہ بالکل سچی ہے اور آپ نے ہو سکتا ہے سنی بھی ہو، لیکن یہ ایک ریمائنڈر ہی سمجھ لیجیے گا، اور یہ ہمیں بار بار یہ چیزیں جو ہیں، یہ کہانیاں جو ہیں، یہ واقعات جو ہیں، ان کو دہراتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ تازہ رہے۔ تو آج جو عنوان ہے وہ ہے خوبصورت مسکراہٹ۔ تو ابو سفیان جو ہے وہ ایک دن اپنے گھر کے باہر کھڑا ہوا تھا، بہت پریشان تھا، اس کا دل بہت اندر سے پریشان تھا۔ وہ بار بار آسمان کو دیکھتا اور پھر اس کے گھبراہٹ شروع ہو جاتی۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر کیا وجہ ہے کہ اس کا دل اتنا پریشان کیوں ہے۔ اور اس کی جو بیوی تھی ہندہ کو تو سنا ہے نا کہ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نے کلیجہ بھی چبایا تھا، اور کان اور ناک جو ہے وہ کاٹ کے ان کا ہار بنا کے گلے میں ان کے ڈال دیا تھا۔ بہت بے حرمتی کی تھی، اور یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، بہت ہی زیادہ غمزدہ یہ واقعہ ہے۔ لیکن وہ عورت کا دل اتنا شقیل قلب عورت تھی، یہ ابو سفیان کی بیوی، کہ اس نے ایسا کیا تھا۔ یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ تو ابو سفیان جو ہے وہ بار بار آسمان دیکھتا، پریشان ہوتا، تو اس کی بیوی ہندہ نے کہا آخر کیا بات ہے، تم اتنے پریشان مجھے لگ رہے ہو، کیا بات ہے، کیا فکر ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ تو اس نے کہا پتہ نہیں۔ اب اس نے شام ہو رہی تھی، شام ہوتی گئی تو اس نے دیکھا کہ دور سے اس کو نا بہت ساری جیسے شمعیں جل رہی ہوں، بہت دور، گھر کے باہر، دور میدان کے باہر اس کو بہت ساری، بہت ہی زیادہ تعداد میں شمعیں جو ہے وہ روشن نظر آئیں، جلتی ہوئی، جیسے جو ہے روشن ہوتی ہے نا، موم بتی جلاتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں تو وہ روشن ہو جاتا ہے، تو اندھیرے میں تو وہ پھر بہت، اس کی چھوٹی سی بھی موم بتی کی لو ہوتی ہے تو وہ بہت تیز روشنی لگتی ہے اندھیرے میں۔ تو اس طرح سے اس نے دیکھا کہ بے شمار جو ہے وہ شمعیں ہیں یا چراغ ہیں، جو بھی ہیں وہ روشن ہیں، اور اسے بڑی فکر ہوئی کہ یہ کون ہے، یہ کس کا قافلہ ہے، یہ کس کا لشکر ہے، یہ کیا ہے۔ یہ تھا اسلام کا دشمن، اور شدید دشمن تھا، بدترین دشمن تھا۔ یہ سوچیں جس کی بیوی ایسی ہوگی تو وہ خود کیسا ظالم نہیں ہوگا۔ اور اس نے بہت زیادہ جو ہے قتل کیے تھے، بہت شہید کیے تھے، بہت ظالم تھا وہ، اسلام کا بدترین دشمن۔ تو وہ آگے چلتا گیا اور بچتا بچاتا وہ جب گیا تو اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر تھا، اور یہ بات ہے مکہ کی۔ یہ آدمی ابو سفیان جو ہے یہ مکہ میں تھا، اور وہیں سے یہ دیکھ رہا تھا۔ تو جب میدان میں اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر ہے تو یہ اندر سے بڑا گھبرا گیا۔ اللہ نے اس کے دل کے اوپر ایک ہیبت طاری کر دی۔ اب اس نے یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ لشکر جو ہے یہ کیوں آ رہا ہے اور یہاں پہ کیوں موجود ہے۔ تو یہ معلوم کرنے کے لیے یہ جو ہے بچتا بچاتا، چھپتا چھپاتا، لوگوں سے ادھر ادھر ہوتا ہوا یہ لشکر کے اندر گھس گیا۔ جب یہ لشکر کے اندر گھس گیا تو جو مسلمان ہیں وہ بھی چوکنا تھے، وہ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ بے خبر تھے کہ کون آ رہا ہے، انہوں نے بھی اس کے پر نظر رکھی ہوئی تھی کہ جب یہ لشکر کے اندر گھس جائے گا تو قابو کر لیں گے۔ تو جب یہ لشکر کے اندر گھس گیا تو اس کو تھوڑی دیر کے بعد یہ محسوس ہوا کہ اس کی گردن پہ کسی نے جو ہے نوک اس کو چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اب وہ خنجر کی نوک تھی، نیزے کی نوک تھی، جس کی بھی نوک تھی، تو یہ سمجھ گیا کہ میں، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ میں ہوں، آ گیا ہوں۔ میں اس کو پکڑ کے، اور جو ہے انہوں نے پکڑ لیا، اور جب پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تھے، اور وہاں پہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور دوسرے صحابی بھی تھے،
تو وہ وہاں موجود تھے، سب کو خبر پڑ گئی کہ بھئی یہ ابو سفیان جو ہے یہ قابو آ گیا ہے۔ پھر اس کو جو ہے اس کا جو عبایا، پہلے وہ بڑے بڑے سے ان کے جبے سے ہوتے ہیں نا، وہ پہنتے ہیں عربی لوگ، تو اس نے وہ پہنا ہوا تھا، اسی سے اس کو باندھ کے، اس کے ہاتھ پیچھے باندھ کے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ایک بے حد دلکش، بے حد خوبصورت مسکراہٹ جو تھی وہ ان کے چہرے پہ تھی۔ اب جب حضرت عمر نے اس کو دیکھا، حضرت عمر تو ویسے بھی جلالی تھے اور بہت غصے والے تھے، بہت انصاف پسند تھے، بہت دلیر، بہت بہادر تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ تو فوراً کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی تلوار نکال لی، کہنے لگے میں اس کو قتل کروں گا، یہ ہمارا دشمن ہے، میں اس کو قتل کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر بیٹھ جاؤ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو کون ٹال سکتا ہے؟ تو حضرت عمر کو غصہ تو بہت تھا، لیکن جو حکم تھا تو وہ بیٹھ گئے۔ تو یہ جو تھا، اب یہ ابو سفیان جو تھا، اس کا تو ظاہر دہشت، کہ کتنا بھی کوئی بہادر ہو، کتنا بھی ظالم ہو، جب وہ پکڑا جاتا ہے تو ڈر تو اس کو بھی لگتا ہے نا، جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے، اور اس زمانے کے رول کے مطابق جو ہے وہ اس کو پتہ تھا کہ اب میری گردن مار دی جائے گی، مجھے مار دیا جائے گا، تو وہ اندر سے جان پیاری ہوتی ہے سب کو، تو اس کو بھی خوف تھا، وہ بہت خوف زدہ تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اور تھے جو وہاں پہ اور سپاہی تھے ان کے، جو ان سے کہا کہ اس کے ہاتھ کھول دو، اس کے ہاتھ کھول دیے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو سفیان بیٹھ جاؤ، تو وہ جو ہے وہ اس طرح دھڑ سے زمین پہ بیٹھا ہے کہ خوف بھی تھا اور اس کو پریشانی بھی تھی اور حیرت بھی تھی اور سب کچھ تھا، کیونکہ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے تو دیکھتے ہی مار دیا جائے گا۔ اور حضرت عمر کو تو سب جانتے تھے کہ وہ اتنے جلالی ہیں، وہ تو برداشت بھی نہیں کریں گے، تو اس کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا، ڈرا ہوا بھی تھا، پریشان بھی تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے پوچھا کہ ابو سفیان کیسے ہو اور کیوں آئے ہو؟ تو اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے، ایک تو ڈر اور خوف، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اتنا پیدل چل کے آیا تھا تو اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے، اور خوف سے بھی اس کے جو ہے وہ خشک ہو رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو پانی پلاؤ، اس کو پانی پلایا۔ تو جب پانی پلایا تو اس کے کچھ اوسان بحال ہوئے، اور اس نے ادھر ادھر سب طرف دیکھا اور اس کو اپنے بچنے کا کہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر جو تھے وہ پھر غصے میں آ گئے اور کھڑے ہوئے کہنے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے یہ بات کہہ رہا ہے، ورنہ تو یہ کیسے اسلام قبول کر سکتا ہے، یہ تو اتنا دشمن ہے اسلام کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر کہا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا ابو سفیان تم کیا کہہ رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، آپ کا اللہ سچا ہے اور آپ جو ہے اسلام کے پیغمبر ہیں، اور میں جو ہے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے، تم کلمہ پڑھ لو۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کل صبح مکہ آئیں گے اور تم جاؤ، تم آزاد ہو اور تمہیں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، اور تمہارا گھر جو ہے وہ امان کی جگہ ہوگا، تمہارے گھر میں جو بھی داخل ہو جائے گا اس کو امان ملے گی، اس کو سکون ملے گا، اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا، ہمارا پورا لشکر جو ہے اس کی تلوار، اس کا نیزہ نہیں نکلے گا، اور ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ جو اسلام قبول کرنا چاہے گا وہ کر لے گا، جو نہیں کرنا چاہے گا وہ اپنے مذہب پہ قائم رہے گا، اور جو عبادت گاہوں میں اپنے ہوں گے ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، عورتوں بچوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، سب امان میں ہیں اور سب کی معافی۔ وہ بڑا حیران ہوا اور وہ چلا گیا، لیکن یہ جانتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امین بھی ہیں اور صادق بھی ہیں۔
تو وہ جب چلا گیا اور اس کے بعد جب یہ مسلمانوں کا لشکر جو ہے جب یہ وہاں چلا اور صبح جب مکہ میں حدود میں داخل ہونے لگا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اعلان کرتے جا رہے تھے کہ سب کو عام معافی ہے اور خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہے گا، کسی کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، سب محفوظ ہیں، کوئی ڈرے نہیں، کوئی پریشان نہیں ہو، اور ہم یہاں پہ آ گئے۔ ہاں، خانہ کعبہ میں بتوں کی عبادت کی اجازت نہیں ہوگی، بتوں کو سجدہ نہیں کیا جائے گا، لیکن اپنے جو آپ کے بت کدے ہیں جہاں آپ عبادت کرتے ہیں وہاں کر سکیں گے۔ جو جس مذہب پہ قائم ہے وہ اس پہ رہے گا، اور جو مسلمان ہونا چاہے گا، جو کلمہ پڑھنا چاہے گا وہ کلمہ پڑھ لے گا۔ تو جو ہندہ تھی وہ بھی حیران پریشان دیکھ رہی تھی کہ پتہ نہیں میرا کیا حشر ہوگا اور مجھے کیا کہا جائے گا، لیکن وہ تو عام معافی تھی، اور اسی کو فتح مکہ کہتے ہیں۔ اور یہ پوری تاریخ میں یہ عجیب و غریب اور انوکھا واقعہ ہے کہ ایک خون کا قطرہ بہائے بغیر بھی جو ہے مکہ فتح ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، اور بہت سارے جو کافر تھے، جو نان مسلم تھے، وہ انہوں نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گئے، اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہو گئی، اور کسی کو ڈر یا خوف نہیں رہا، کسی پہ جرمانہ نہیں لگا، کسی پہ کوئی سزا نہیں ملی، کسی کو قید نہیں کیا گیا۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہرے کی خوبصورت مسکراہٹ تھی اس نے سب کے دل جیت لیے، ان کے رحم نے، ان کی نرمی نے، ان کی خوش اخلاقی نے سب کے دل جیت لیے، اور کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو آج آپ کو یہی بتانا مقصود تھا کہ ہم اگر اپنے دل میں گنجائش پیدا کر لیں، اگر ہم اپنے دل میں وسعت پیدا کر لیں، تو اور ہمارے اخلاق سے اگر کوئی اپنے آپ کو سدھار سکتا ہے، کوئی بہتر کر سکتا ہے، تو پھر اس کو سزا دینے کی کیا ضرورت ہے، اس سے انتقام لینے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی یہ وعدہ کریں کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کریں گے۔ وہ تو فتح مکہ تو بہت بڑا واقعہ ہے، ہم تو اس کے عشر اشیر بھی نہیں ہیں، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی جو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، ہم ایک دوسرے پہ ناراض ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، انتقام لیتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں، تو ہم یہ سوچیں کہ یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، ہے نا۔ تو اس لیے ہم سب کو معاف کریں، خوش دلی سے، محبت سے اور اخلاص سے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت آپ سے، اللہ حافظ۔